معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ معزز دوستوں، غلطیاں تو ہر کسی سے ہوتی ہیں، لیکن کسی ایسی غلطی کو آپ کیا کہیں گے جس نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی ہو؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی غلطی کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان اس بات پر مزید پختہ ہو جائے گا۔ معزز دوستوں، نئی ایجادات کی وجہ سے چائنا بہت زیادہ مشہور ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کا سب سے پہلا ملک تسلیم کیا جاتا ہے۔ چائنا کو مدر لینڈ آف روبوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ چائنا نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی جان گنوائی ہے۔ معزز دوستوں، اس واقعے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ 1958 میں چین کے سربراہ ماؤ زی ڈنگ نے فیصلہ کیا کہ چین کو بھی امریکہ اور یورپ کے ممالک کی طرح ایڈوانس بنایا جائے، کیونکہ اس وقت یہ دونوں خطے بہت زیادہ ایڈوانس اور طاقتور تھے۔ اس لیے ماؤ اور اس کے ماننے والوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ 15 سالوں میں چین کو بھی ایسا بنایا جائے کہ وہ امریکہ اور یورپ کو پیچھے چھوڑ دے۔ ماؤ کو چین کا انقلابی صدر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن ماؤ سے بھی ایک ایسی غلطی ہوئی جو کہ اس کے فیصلے کی صورت میں سرزد ہوئی۔ امریکہ اور یورپ سے آگے بڑھنے کے لیے ماؤ نے ایک مہم کا آغاز کیا جسے دی گریٹ لیپ فارورڈ کا نام دیا گیا۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے کی طرف ایک بہت بڑی چھلانگ۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ مہم چائنا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ معزز دوستوں، ماؤ کا ماننا تھا کہ چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ترقی کا راز ہے۔ اگر اس بڑھتی ہوئی آبادی کی اچھی طرح نشوونما کی جائے تو چین بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے چین کی سرزمین پر مزید پہلے سے زیادہ اناج اگائے گئے اور حکومتی سطح پر بھی اقدامات کیے گئے اور ایک ایسی حیران کن مہم کا آغاز کیا گیا جو آگے چل کر کروڑوں لوگوں کی موت کا سبب بنی۔ اس مہم کا تعلق 4 جانوروں سے تھا جن میں مکھی، مچھر، چوہے اور چڑیا شامل تھی۔ ماؤ کا ماننا تھا کہ یہ چاروں ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے ان کو مار دینا چاہیے، اس کے بغیر بھی ملک زندہ رہ سکتا ہے۔ چائنا کے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ چڑیا ایک سال کے اندر 4 سے 5 کلو اناج کھا سکتی ہے اور بہت سے پھلوں کو خراب کرنے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اگر ان چڑیوں کو مار دیا جائے تو انسانوں کے لیے اناج بہت زیادہ وافر مقدار میں بچ جائے گا، جسے دوسرے ممالک کو بیچ کر اچھا منافع کمایا جا سکتا ہے۔ ماؤ نے ان 4 جانوروں کو مارنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا جس میں گریٹ سپیرو ہنٹنگ کا نام دیا گیا تھا۔ اس مہم میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ فوج کی بھی مدد لی گئی۔ اس مہم کا سب سے زیادہ شکار معصوم چڑیوں کو بنایا گیا تھا۔ ان کو مارنے کے لیے عام لوگوں کو کئی طریقے سکھائے گئے اور ان کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا گیا تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ چڑیوں کو مار سکیں۔ ان چڑیوں کو مارنے کے لیے زور زور سے ڈھول بجائے جاتے تھے تاکہ یہ چڑیاں کہیں بیٹھ نہ جائیں، اور جب تھک ہار کر معصوم چڑیاں بیٹھتی تو ان کو مار دیا جاتا تھا۔ یہ مہم ایسے زور سے چلی کہ پہلے دن ہی 2 لاکھ چڑیوں کو مار دیا گیا۔ ان کو قوم چڑیوں کو مارنے کی خوشی میں ان کے ہار بنا کر اپنے گلے میں پہننے لگی۔ چائنا کو امریکہ سے بھی زیادہ طاقتور بنانے کی سوچ نے چائنیز کو پاگل بنا دیا تھا۔ اس مہم نے صرف 2 سالوں میں چین سے چڑیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ چائنیز نے کئی اور پرندوں کو بھی مار گرایا جس کی وجہ سے چین سے کئی پرندوں کا خاتمہ ہو گیا اور چین کے برے دنوں کا آغاز ہو گیا۔ چین نے اس مہم میں مکمل طور پر کامیابی تو حاصل کر لی تھی، مگر اس مہم نے قدرت کے توازن میں بگاڑ بھی پیدا کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو چڑیا صرف اناج ہی نہیں کھاتی بلکہ کیڑوں مکوڑوں کو بھی کھاتی ہے، جس کی وجہ سے نظام قدرت متاثر نہیں ہوتا۔ اس کی مدد سے انسانوں کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چائنا کے انقلابی رہنما ماؤ نے یہ بڑی غلطی ہوئی جس نے چائنا کو بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد کیڑوں مکوڑوں کی تعداد میں اس طرح تیزی سے اضافہ ہوا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان حشرات میں ٹڈی دل کی تعداد میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ ٹڈیاں لاکھوں کی تعداد میں آتی اور پوری فصل کو تباہ کر کے چلی جاتی۔ اس سے پہلے ٹڈیوں کے اتنے بڑے حملے چین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، کیونکہ جن چڑیوں نے انہیں روک رکھا تھا ان کے خاتمے کے بعد ان کو قابو کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ چین کے لوگوں
نے اپنی تباہی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان ٹڈیوں کو روکنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی طریقہ مددگار ثابت نہ ہوا۔ الٹا جو دوائیاں ان فصلوں کو ٹڈیوں سے بچانے کے لیے دی گئی تھیں، ان سے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اس کے بعد چائنیز کے حالات ایسے خراب ہوئے کہ ان کو جان کے لالے پڑ گئے اور بہت سے لوگوں کی جان بھی چلی گئی۔ جب ماؤ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ تمام پرندوں نے ان کیڑوں مکوڑوں کو کھا کر قدرتی توازن کو برقرار رکھتے ہیں، تو ماؤ نے اس مہم کو فوری طور پر روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیکن شاید تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ قدرتی بگاڑ جو انسانوں نے خود پیدا کیا تھا، اسے درست ہونے میں ایک بہت بڑا لمبا عرصہ درکار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1958 سے 1961 تک 3 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں نے اپنی جان گنوائی، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے مرنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم بتائی ہے۔ اس وقت تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی۔ معزز دوستوں، اس قحط کو چائنا کا سب سے بدترین قحط کہا جاتا ہے۔ ماؤ کی غلطی نے چائنا کے اندر وہ قحط ڈایا جسے سوچ کر ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ چائنا کے ایک نیوز رپورٹر نے اس قحط کی منظر کشی اپنی کتاب میں کی۔ یہ رپورٹر 1940 میں چین میں پیدا ہوا۔ اس نے وہ تمام قحط اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے الفاظ کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اپنی کتاب میں یانگ جیشین نے لکھا ہے کہ انسان کبھی قدرت کے اصولوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بے شک انسان کم عقل ہے۔ ماؤ نے جو غلطی کی ہے، اسے انسانی تاریخ میں سب سے بڑی غلطی تسلیم نہ کرنا اپنے میں ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ کتاب کے مطابق 3.6 کروڑ لوگ اس قحط میں مارے گئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چائنیز حکومت نے اس کتاب پر بین لگا دیا تھا، تاہم کئی سالوں بعد اسے پھر سے پبلش کر دیا گیا۔ چین کی یہ تباہی پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے، قدرت کے کاموں میں خلل ڈالنے سے کس قدر تباہی ہو سکتی ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ایک واضح آیت ہے کہ ہم نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل ہوا ہوگا اور آپ لوگ کبھی قدرت کے کاموں میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔